بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ۔ آج سوموار شریف ہے اور ماہ اگست کی 10 تاریخ ہے۔ اللہ رب العالمین، اللہ احکم الحاکمین، اللہ وحدہ لا شریک، اللہ علی کل شیء قدیر، اس خدائے بزرگ و برتر کے کروڑہا احسانات، اس ذات پاک کی بے شمار کرم نوازیاں کہ صبح کی ان سہانی گھڑیوں میں ہمیں اس کی مقدس عالی شان کتاب قرآن شریف کا سبق پڑھنا نصیب ہو رہا ہے۔ سامعین، ہمیشہ کی طرح اس بات کا شدت سے اعتراف ہے کہ قرآن پاک پڑھنا بہت عظیم عمل ہے۔ ہم اس کے عاجز بندے کہاں اس کا حق ادا کر سکتے ہیں؟ نہ اس کے لفظوں کو پڑھنے کا حق ادا ہو سکتا ہے، نہ اس کے ترجمہ اور تشریح۔ ہر صورت پوری ایمانداری سے کوشش ہے اور زندگی کے آخری دن تک اس کوشش میں رہیں گے کہ ہم قرآن شریف سے وابستہ رہیں، کلام اللہ کو شوق سے پڑھتے رہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اپنی زندگی کو قرآن پاک کے تابع کریں۔ اللہ ہماری خیر فرمائے۔ تیسرے سپارے کا 7واں رکوع شروع کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تبارک و تعالی کی شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ کلام باری تعالیٰ اس طرح ہے: یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا تداینتم بدین، جب تم دو ایک دوسرے کو قرض، الی اجل مسمى، مدت مقررہ تک، فاکتبوہ، تو اسے لکھ لیا کرو۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، چاہیے کہ لکھے تمہارے درمیان لکھنے والا عدل یعنی انصاف سے۔ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ، اور نہ انکار کرے لکھنے والا، أَن يَكْتُبَ، لکھنے سے، كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ، جسے سکھایا اس کو اللہ پاک نے، فَلْيَكْتُبْ، بس وہ بھی لکھ دے۔ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، لکھوائے وہ شخص جس کے ذمے حق یعنی قرضہ ہے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور ڈرتے رہے اپنے پاک رب سے۔ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور نہ کمی کرے اس میں ذرہ برابر۔ ترجمہ کلاس کے معزز، محترم اور محتشم اراکین، سبحان اللہ! قرآن کائنات کی عظیم الشان کتاب۔ قرآن شریف کے بارے میں اللہ فرماتا ہے تبیانا لکل شیء، اس قرآن میں ہر چیز کا بیان موجود ہے۔ اگر ہم دریافت نہیں کر سکے، ہم نہیں ڈھونڈ سکے تو ہماری کم علمی، وگرنہ قرآن کتاب ہدایت ہے۔ یہ ہدایت کا عظیم سمندر ہے۔ قرآن آداب معاشرت کا وہ سبق دیتا ہے، دنیا کا کوئی سسٹم قرآن شریف کا مقابلہ کر نہیں سکتا۔ مجھے یقین ہے آپ پوری توجہ سے کلام اللہ پڑھتے ہیں۔ پچھلے اسباق کو آپ نے دیکھا کہ کہیں مقروض کے بارے میں ہے کہ اس کو مہلت دو، کہیں فرمایا جا رہا ہے کہ تم سود سے باز آ جاؤ۔ یعنی قرآن کا معاشرہ کائنات کا حسین معاشرہ ہے۔ اور آج اسی کا اگلا حصہ ہے کہ جب لین دین کرو، معاملات کرو تو لکھ لیا کرو۔ انسان، جس کا لفظی معنی ایک لیے یہ انسان لکھنا ہے، اس کا مادہ جو ہے یا اس کا مصدر جو ہے وہ نسیان ہے۔ بعض نے کہا نہیں، انس ہے،
انسان انس سے نکلا کہ یہ انس چاہتا ہے اس سے کو محبت کرے، اس کی قدر کرے، اور یہ بھی کسی کی قدر کرے. لیکن بعض نے کہا نہیں، انسان نسیان سے نکلا، یہ بھول جانے والا جانور ہے، بھول جانا اس کی فطرت میں ہے. اہل علم نے دونوں باتوں کو بھی تسلیم کیا کہ لفظ انسان انس سے بھی نکلا ہے، یہ انس کرتا ہے، چاہتا ہے اس سے انس کیا جائے، اس کی قدر کی جائے، اور یہ خود بھی کسی کی قدر کرے. تو دوسری کمزوری بھی اس کے اندر پائی جاتی کہ یہ بھول جاتا ہے. لین دینے کے معاملات ہوں یا دنیا کی کوئی چیز ہو، کلام اللہ جو کم و بیش 1500 سال پہلے نازل ہونے والی پاک کتاب، فرمایا تم اپنے معاملات کو لکھ لیا کرو. سبحان اللہ. فَاكْتُبُوهُ ہو، لکھ لیا کرو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آج اگر اس قرآنی حکم پر عمل ہو جائے، معاشرے کی کروڑ قباحتیں ختم ہو سکتی. پھر آگے فرمایا جی جو لکھنے والا ہے بالعدل، بے انصافی نہ کرے. اور اگر بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا، میں نے وہ وقت دیکھا ہے کہ جب لکھنے والے نہیں ملتے تھے تو جو لکھنے والا ہوتا تھا وہ ذرا تھوڑا سا اپنے نخرے دکھاتے تھے. فرمایا ولا یا بکات، لکھنے والا انکار نہ کرے لکھنے سے. کیسے لکھے؟ کما علمہ اللہ، جیسے اللہ نے سکھایا، یعنی انصاف کے ساتھ. اور یہ لکھوائی وغیرہ یہ کس کے ذمے ہے؟ علیہ الحق کو، جس کے ذمے قرض ہے. ٹھیک ہے. اور آگے پیچھے اپنے احکامات خداوندی پڑھے ہیں، جب بیان ہوتے ہیں تو ساتھ ہوتا ہے کہ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہنا. اسی طرز پر یہ بات قائم ہے. ولیتق اللہ ربا، یہ ساری بات بیان کرنے کے بعد فرمایا اللہ سے ڈرتے رہنا، ربہ، جو ان کا پروردگار ہے. ولا یبخس منہ شیئا، سبحان اللہ، اور نہ کمی کرے اس میں ذرہ بھی. یہ ہے حسن اسلام، یہ ہے تعلیمات اسلامیہ جو الجھنوں اور غلط فہمیوں کا جڑ سے خاتمہ کر رہی ہے کہ تم معاملات کرو، ان کو لکھ لیا کرو. میرے استاد فرماتے تھے کہیں جاؤ، سفر کیا، وہ ٹکٹ کئی ماہ تک سنبھالو کہ دکان سے سامان لیا ہے، کوشش کرو اگر قدر زیادہ ہو تو اس کی پرچی لے لو اور بالکل اس کو صحیح طریقے سے ایک اصول کے مطابق رکھو. اس کے آپ کو کئی فائدے ہوں گے. بڑا فائدہ ہے کہ یہ حکم باری تعالی ہے، جب اللہ کی رضا ہوگی اس سے بڑا اور کیا فائدہ. پھر فرمایا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، پھر وہ شخص جس کے ذمہ قرض ہے، سفیہن او ضعیفن، سفی یہ سفہا پہلے اس پارے میں آیا تھا نا، یعنی وہ زیادہ سیاںا نہیں ہے، او ضعیف یا کمزور ہے، او لا یستطیع اس کی طاقت نہ رکھتا ہو، یا یملا کہ وہ خود لکھا سکے، ہوا فلیملل تو لکھائے وہ، ولیہ بالعدل، اس کا ولی، اس کا سرپرست، پھر اس خاندان کا جو اس کا کوئی بڑا ہے، کوئی سربراہ ہے، کوئی سرپرست ہے، کوئی علاقے کا کونسلر ہے، یعنی پھر اس کا ظاہر ہے کوئی بنے گا بڑا تو اس سے یہ کام کرائے گا. فرمایا پھر کوئی دوسرا اس کے قریبیوں میں ہے اس کا زیادہ حق ہے، وگرنہ کوئی ذمہ دار جس کے اندر اللہ نے یہ ہمت مالی طور پہ رکھی ہو، وہ اتنا دانا ہو کہ وہ لکھوا سکے، لکھائی کا خرچ بھی دے اور اس کی نگرانی پوری کرے. آہا. پھر فرمایا ولیہ بالعدل، زمانے والوں انصاف قائم رکھنا. آگے انصاف کا ایک اور احتیاط یہ ہے، وَاسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِن رِجَالِکُمْ، تم مردوں میں سے دو گواہ بنا لیا کرو، کیونکہ رجل کہتے ہیں مرد کو، رجال اس کی جمع ہے، دو مرد گواہ بنا لو. گواہی کے فائدے آپ بآسانی سمجھ رہے ہیں کہ جب گواہ ہوں اگر وہ ایمان اور انصاف پر قائم رکھیں تو معاملات میں الجھنیں نہیں پڑتی. اگر ممکن ہے ان میں سے کسی کو موت آ جائے تو کوئی تو باقی رہے گا جو یہ گواہی دے گا کہ یہ معاملہ اس طرح طے ہوا تھا، یہ بات اس طرح ہوئی تھی. تو پھر فرمایا وہ کیا کرے؟ گواہ. وَاسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِن رِجَالِکُمْ، دو مردوں میں سے دو گواہ بنائے، جو معاملات کرے اس میں گواہ بنائے. تو گواہ پر بہت بڑی ذمہ داری.
اس ساری کیس کی ذمہ داری جج یا اس جو عدل کرنے والا، اس کے بعد ساری ذمہ داری گواہوں پر آتی ہے۔ ایسے تو لکھنے والا بھی اگر چکر کرے تو بہت نقصان ہے، لکھانے والا غلط دکھائے تو بھی بڑا نقصان ہے۔ سارے رب سے ڈرتے رہے، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، ڈرے اس پاک ذات سے جو اس کا رب ہے۔ اور یہاں فرمایا دو گواہ بنائے مردوں میں سے، فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، اگر نہ ہوں دو مرد، فرجل تو ایک مرد، وامرأتان اور دو عورتیں ہو جائیں، اللہ اکبر، ممن ترضون من الشہداء، ان لوگوں میں سے جن کو پسند کرتے ہو تم اپنے لیے گواہ، یعنی یہ مرد ہوں یا عورتیں، یہ با اعتبار لوگ ہوں جی۔ ترضونا مطلب یہ کہ پسند اسی کو کریں گے نا جو با اعتبار ہوں گے، جن پر اعتبار ہوگا کہ یہ کوئی ادھر ادھر کوئی کمزوری کمی بیشی نہیں کریں۔ ممن ترضون من الشہداء، ان لوگوں میں سے جو پسند کرتے ہو اپنے لیے گواہ، ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری، تاکہ اگر بھول جائے ایک عورت یاد کرائے اس کو دوسری۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں جی، دو مرد گواہ ہوں، شہیدین من رجالکم، اگر دو مرد نہ گواہ بنے مل سکیں تو ایک مرد اور دو عورتیں۔ اب ذرا پوری توجہ رکھنا، مجھے اپنی کم مائگی کا شدت سے احساس، پر میں بڑی ایمانداری سے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے گزشتہ 35-36 سال سے بڑی چھوٹی عمر میں نے قرآن پاک سیکھنا اور پھر سکھانا شروع کیا، اور عظیم بزرگ، عظیم عالم دین، شیخ الحدیث، شیخ القرآن، شیخ الفقہ، علامہ حافظ محمد عالم محدث سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ سے قرآن پاک کا نور، دیگر بہت سارے اساتذہ سے یہ برکتیں حاصل کی۔ وہ ان معاملوں میں بہت احتیاط فرماتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کا فضل آج تک بھی سیکھنے کا عمل جاری ہے، کیونکہ جہاں میں سکھاتا ہوں وہاں سیکھنے کے لیے بھی میں نے کبھی اپنے آپ کو میں آر محسوس نہیں کی۔ شکر کرتا ہوں مجھے کو بندہ علم رکھنے والا صحیح العقیدہ ملے۔ آپ بھی اس دونوں باتوں کا احتیاط کرنا، علم ہونا تو پہلی بات ہے، بلکہ پہلی بات اس کا ایمان صحیح ہو۔ اگر کسی سکھانے والے کا عقیدہ ہی صحیح نہیں، وہ آپ کو کیا سکھائے گا؟ وہ سکھاتے سکھاتے آپ کے ایمان کا ستیہ ناش کر دے گا۔ صرف صحیح العقیدہ ہو اور علم والا ہو، اس کے سیکھنے میں حرج کوئی نہیں، چاہے آپ سے چھوٹی عمر کا ہی کیوں نہ۔ تو یہ کہا جاتا ہے جی، بعض دفعہ ہمارے یہ ایسی باتیں بھی سننے کو ملیں گی، دنیا میں 2.5 قلندر ہوئے ہیں جی، 2 قلندر ہوئے، ایک آدھا قلندر حضرت رابعہ، یہ جی عورت کی آدھی گواہی ہے۔ میں مختصر، یہ ہمارا ٹائم ہوتا ہے، میں کوشش کرتا ہوں یہ بات آپ کی سمجھ میں آئے کہ یہ آدھی گواہی کا معاملہ ہم نہیں سمجھ سکے، اور زمانے میں آج بھی عورت پر مختلف انداز میں زیادتی کی جا رہی، چونکہ مردوں کی اجارہ داری قائم ہے، اس معاشرے کا المیہ ہے۔ عورت بڑا نازک رشتہ ہے، اس کو پوچھو جس کی بہن یا بیٹی کو کوئی دکھ دیتا ہے، جب وہ بہن بیٹی اپنے باپ اپنے بھائی کو یہ بتاتی ہے کہ میرے ساتھ ظلم و زیادتی ہو رہی، مجھے پریشان کر کے میرے سسرال والے انجوائے کرتے ہیں، مختلف جگہوں پہ نوکریاں کرنے والی عورتیں کئی قسم کی زیادتیوں کا شکار ہوتی ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ بہت بڑی خیانت ہے، بہت بڑی بے حیائی اور بے غیرتی ہے کہ کسی کمزور جنس کو تنگ کر کے اور اپنی مستی اور اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرنا۔ اللہ ہمیں ہدایت دے۔ تو یہ کہنا جی عورت کی ہاف گواہی ہے، 2 عورتیں ایک کے مقابلے میں۔ دنیا میں جو اصول ہے علم سیکھنے کا، اگر آپ کو یاد ہو، میں نے عرض کیا تھا، قرآن سیکھنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے قرآن کو قرآن کی مدد سے سمجھو۔ آیت پہلے سپارے میں ہے، ممکن اس کی تشریح دوسرے میں آ جائے، آیت 10ویں سپارے ہے، ممکن اس کی تشریح پہلے سپارے میں آ جائے، یعنی اسی قرآن میں اس کی تشریح کہیں نہ کہیں موجود ہے۔ اگر آپ کو قرآن پاک کے بعد کو آسرا لینا ہے تو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کو قرآن کی مدد سے، یہ سب سے تگڑا اور مؤثر ذریعہ ہے۔ دوسرے نمبر پہ جو ذریعہ ہے وہ قرآن کو قرآن کی مدد سے، قرآن کو حدیث پاک کی مدد سے، اس کے بعد پھر
اقوال صحابہ ائمہ اسلام کے اقوال سے قرآن پاک کو سمجھا جاتا ہے۔ اب یہ دو باتوں میں تین باتوں میں بڑی بات ہے قرآن کو قرآن کی مدد سے سمجھا رہی۔ اب جو بندے یہ کہتے ہیں کہ یہ عورتیں چونکہ کمتر ہیں، بے وقوف ہیں، یہ بے سمجھ ہیں، ان کی آدھی گواہی ہے، ہاف گواہی ہے، اس لیے مرد کے مقابلے میں دو عورتیں ہیں۔ دیکھو ایک تشریح ہے نبی علیہ السلام کی حدیث سے، قرآن پاک کے بعد وہ بہت بڑی گواہی، بہت بڑی تشریح ہے۔ ائمہ اسلام تیسرے نمبر پہ آئیں گے۔ سب سے پہلی کیا چیز ہے؟ قرآن کو قرآن کی مدد سے۔ یہ کہنا کہ عورت ناقص العقل ہے اس لیے ایک کے بجائے دو آئی ہیں مرد کے مقابلے میں۔ مجھے قرآن دین جو میں نے پڑھا ہے الحمدللہ، اس کو پڑھاتے ہوئے ایک عرصہ گزرا، اب بھی الحمدللہ بچوں اور بچیوں کی کلاسیں اس چیز کو پڑھانے کا اعزاز حاصل۔ آپ کبھی جو درس و تدریس سے منسلک ہے اپنے گھروں میں لگا لو، چلو ہر بندہ نہیں پڑھاتا، ہر بندہ ماسٹر یا استاد یا پروفیسر نہیں ہے، اپنے گھر میں آپ کے دو بچے اور دو بچی ہیں، کوئی کام کرے کہ یہ بڑا کچھ سمپل سا کام کیا کرے، دو پلیٹوں میں ان کو چاول یا دالیں ڈال کے دیں کہ بچے یہ صاف کریں، اور پھر نگرانی کریں، وہ بچیاں بچوں سے کام اچھا کریں گی۔ ٹھیک ہو گیا؟ آپ کوئی چیز پکانے کے لیے کہیں کہ بچے یہ چائے کا ایک کپ بنانا ہے، میں آپ کو سکھاتا ہوں، بچی اور بچے دونوں کھڑے الگ الگ، بچی وہ اپنا کام بہتر کرے گی۔ کچھ آپ لکھنے کے لیے دیں، وائٹ بورڈ، کبھی تو بلیک بورڈ تھا، وائٹ بورڈ پہ لکھیں کوئی سوال، اس کا جواب لکھیں تو بچیاں بہتر لکھیں گی۔ کوئی یاد کرنے کے لیے دیں، آپ دینی شعبے میں آ جاؤ، آیت الکرسی ہے، آپ کے پاس 10 بچیاں اور دوسرے روم میں 10 بچے پڑھتے، بچے آیت الکرسی یاد کرو، آپ یاد کرنے کے لیے دیں، اور بچیاں اور بچے برابر ادھر ادھر ہوں تو بچیاں پہلے یاد کریں گی اور بہتر یاد کریں گی۔ آپ کسی کاغذ پہ کچھ لکھنے کے لیے دیں تو بہتر لکھیں گی۔ آپ کسی بھی شعبے میں دیکھیے، سوائے اس کے کہ جو جرت کے شعبے ہوں، ہمت جس میں آپ کہتے ہیں ذرا مضبوطی، جس کو جسمانی مضبوطی کہتے ہیں، اس میں مرد آگے، یہ بات درست ہے۔ ٹائم بڑا ہمارے پاس تھوڑا، میں کوشش کرتا ہوں یہ بڑی بات جو ہے اس کو کچھ کسی حد تک ہم سمجھ سکیں۔ یعنی ہم نے کر کے دیکھا، جو کام بھی بچیوں کے سپرد کیا جائے وہ بچیاں بچوں سے بہتر کر لیتی۔ اپنے گھر میں اپنے گھر کی بات کرتا ہوں کہ اس میری بیٹی سے بڑے جو بچے ہیں وہ اتنا اچھا کام نہیں کر سکتے جتنا وہ چھوٹی بچی میں اللہ نے صبر رکھا ہے، سلیقہ رکھا ہے۔ آپ سب کے گھروں کا یہی حال ہے، کوئی بھی کام کرنا ہو، جتنے سمجھداری سے بچیاں کر لیتی ہیں بچے، پھر کہا جاتا ہے جی عورت اگر مقام رکھے تو تمہارے، چونکہ جہالت ہے اور جہالت کے بیہودہ جراثیم اس معاشرے میں پائے جاتے ہیں، اور ہم ان سے چھٹکارا پانے کی پوزیشن میں نہیں، ہماری سوچ ہی نہیں کہ ہم ان سے جان چھڑائیں، کہ آج ہم کسی بہن بیٹی کے بارے میں ایسی بات کرتے ہیں، ہم بھی تو بیٹیوں والے ہیں، ان کے بارے میں کوئی کیا سوچے گا؟ تو ہرگز بھی یہ بات نہیں کہ عورت ناقص ہے۔ میرے استاد مکرم اللہ ان کی قبر پر نور برسائے، جنہوں نے 62 سال حدیث پڑھائی، میری باجی صاحبہ دامت برکاتہم القدسیہ، جن سے میں نے ایک عرصہ قرآن پاک کا ترجمہ تفسیر پڑھا، اور متعدد اساتذہ فرماتے تھے عورت ناقص نہیں ہے، عورت نازک ہے۔ کہا جاتا نہیں ان کو نبوت نہیں ملی، فرمایا نبوت ایسی ذمہ داری ہے جس کے لیے بہت ساری مشقتیں اللہ اکبر برداشت کرنا پڑتی ہیں۔ میں جلدی سے ایک حدیث شریف کا مفہوم پیش کرتا ہوں۔ ویسے آپ کو پتہ ہے، سیرت رسول پڑھو نا ذرا، کس قدر مشکلوں سے اللہ کے پیغمبروں کو گزرنا پڑتا ہے، اللہ کے عام نیک لوگوں کو مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے۔ نبی تو نیکوں کے امام ہوتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، ہر نبی کو دوران تبلیغ ستایا گیا، فرمایا جتنا مجھے ستایا اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا۔ اس کا مطلب پیغمبروں کو ستایا جاتا ہے، ان کو دکھ دیے جاتے ہیں، اور ان کا مضبوط اعصاب ہونا، اور یہ لازم امر تھا۔ وہ معاشرے میں جہاں ان کا علم زیادہ، ان کا حسن زیادہ،
ان کی فصاحت و بلاغت زیادہ، ان کی روحانیت بہت زیادہ، اور ان کی جسمانی طاقت بھی سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ نبوت عورت کو سب سے بڑی حکمت تو اللہ اور اس کا رسول ہی جانتا ہے اللہ کی عطا سے، مگر جو اہل علم کے نزدیک بات ہے، فرمایا اس لیے کہ نبوت کے لیے جہاں اللہ تعالیٰ نے دیگر ضروری مطلب چیزوں کو دیکھا جاتا ہے، وہاں سب سے بڑی چیز ہے کہ اصحاب مضبوط ہوں۔ عورت ناقص نہیں، عورت کو کہا گیا، عورت کو نازک کہا گیا۔ رہا مسئلہ جلد بازی، عورتیں جلد باز ہوندیاں، تو آپ قرآن پڑھیں نا پاجی، وَقَانَ الْإِنسَانَ عَجُولًا، انسان کے بارے میں مجموعی طور پہ انسان عجولہ، یہ اجلت باز ہے، ہم سارے جلد باز ہیں۔ اب میری بات کو سمجھ آپ کے آئی کہ یہ عورت کو جو کہا گیا کہ ایک مرد کے مقابلے میں دو عورتیں آ جائیں، بعض لوگوں نے اس سے عورت کو ذلیل اور کم سے کم تر پیش کیا۔ ہرگز نہیں، میں نے اس کیا جو لوگ پڑھاتے ہیں انہیں پوچھو، جو گھر کے حالات میں نظر رکھتے ہیں انہیں پوچھو کہ عورت کا مرد کے مقابلے میں کتنا مضبوط کردار ہے، تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ بات درست نہیں۔ اصل وہ تشریح ہے جو میرے رب نے کی۔ اللہ نے فرمایا ایک مرد کے مقابلے میں دو عورتیں رکھاؤ، کیوں رکھیں؟ اس کی تشریح میں اور آپ کریں؟ دنیا جہان کے آپ لو تشریح کرنے والے، تو اصول یہی رہے گا، قرآن کو قرآن کی مدد سے، قرآن پاک کو حدیث پاک کی مدد سے۔ پہلا کیا ہے؟ اللہ کی تشریح سب سے بڑی ہے، چونکہ یہ کلام اللہ پاک فرماتے ہیں اس لیے دو کھڑی ہو جائیں، ان تضل احداہما الاخری، احداہم فتذکر احداہما الاخری، اگر ایک بھول جائے تو دوسری اس کو یاد کرائے۔ اللہ آپ کو ان کچہری کے چکروں سے بچائے۔ اگر تھوڑا بہت جناب کو یاد ہو، کبھی واسطہ پڑا ہو، تو جب آپ کچہری میں عورتیں جاتی، مرد جاتے، جس کو گواہ کے لیے کھڑا کیا جائے، وہ کلا جو ہے، یہ جو جنہوں نے قانون پڑھا ہوتا ہے، ان کا اکثر مقصد تو ہے کہ اپنے جو ان کے موکل ہوتے ہیں ان کو قانونی رہنمائی، قانونی اویئرنیس دیں، قانونی شعور دیں۔ ہمارے یہاں اس کو بہت الٹ سمجھا گیا۔ وکیل کا مطلب ہے جس سے پیسے لے، وہ اگر 100 بار بھی جھوٹا ہے تو اس کو سچا ثابت کرے، اور جس سے پیسے نہیں لیے اور جو 100 بار بھی سچا اس کو جھوٹا ثابت کرے۔ میرے وکیل بھائیوں، ایک دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، ذرا بندے بن جاؤ، سچ کو سچ کا ساتھ دیا کرو۔ آپ کہا کرو ہمارا کام ہے آپ کو قانونی رہنمائی دینا، باقی سچ سچ ہے، جھوٹ جھوٹ ہے۔ تو آپ جب دیکھتے، جب وہ گواہی دیتا ہے نا کوئی بندہ، وکیل اس کو پھسلانے کے لیے جو ہے وہ بہت ساری اس سے سوالات کرتا ہے۔ جب بہت سارے مردوں میں ایک عورت کھڑی ہو، یہ وہ جو کہ دوسری جنس ہے، آپ اس کا مقابلہ دوسری طرح کریں، بہت ساری عورتیں ہوں، ایک مرد ہو تو وہ بھی گھبرا جائے گا، تو یہ مجھے اگر ساری مارنے میں لگ جائیں تو میں ان کو جواب نہیں دے سکتا۔ تو اس طرح دوسری جنس طرح، تو عورت چونکہ نازک ہے، اگر زیادہ مرد کھڑے ہیں، وہ وکیل جرا کر رہا ہے، سامنے جج بیٹھا ہے، تو میرا پاک رب فرماتا ہے اس کی وجہ یہ ہے اگر ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد کرائے۔ یعنی ایک تو وہ تنہائی کا اس سے احساس نہ ہو، وہ دو ہم جنس ہوں، وہ اپنی بات کا جو ہے وہ اس کی گواہی پوری دے سکیں۔ اور مختصر بتانا یہ تھا کہ عورت ناقص نہیں ہے، عورت نازک ہے۔ معاشرے کو اس جہالت کے گند سے نکالو۔ عورت تیری ماں بنی، پھر عورت تیری بیٹی، پھر بیوی، پھر یہ سارے خوبصورت رشتے اللہ نے ان کو دیے۔ یہی عورت ہے جس کے قدموں میں میرے پاک رسول نے اس کی اولاد کی جنت رکھی، الجنہ تحت اقدام الامہات۔ یہ مسئلہ میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ حق تو نہیں ہم سے ادا ہوتا، کوشش ضرور کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں اگر ایک مرد نہ ملے دو عورتیں، ایک تو پتہ چلتا ہے کہ معاملات کے لین دین میں گواہی قائم رکھو، گواہی بڑی ضروری چیز ہے، تاکہ کوئی دھوکہ بازی، فراڈ بازی نہ، چکر وکر کوئی نہ کر سکے۔ آگے فرمایا ولا یا وشہداء اذا ما دعوا، نہ انکار کریں گواہ جب انہیں بلائے جائیں۔ اگر آپ گواہی کے لیے قائم ہو گئے، جب کوئی بلائے مہربانی سے جاؤ، تبھی تمہاری گواہی کا فائدہ ہے۔ اور آگے فرمایا ولا تسموا ان تکتبوه صغیرا او کبیرا الی اجل، نہ اکتایا کریں اسے لکھنے سے، خواہ رقم قرضہ تھوڑا ہو یا زیادہ، اس کی میعاد تک۔ کوئی بات بندہ معلوم ہوتا ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ چھوڑو جی پڑے ہے، تھوڑا معاملہ ہے، فرمایا نہ، تم لکھ لیا کرو، یہ تمہارے رب کا آرڈر ہے۔
فرمایا ذالکم اقسط عند اللہ، یہ تحریر عدل قائم کرنے کے لیے اللہ کے نزدیک بہت مفید ہے. عند اللہ اقسط عند اللہ، اللہ کریم کے نزدیک بہت مفید ہے. عند اللہ، اللہ کریم کے نزدیک. واقوام للشہادہ، اور بہت محفوظ رکھنے والی ہے للشہادہ، کس کو؟ گواہی کو. وہ ادنا اللہ ترتابو، اور آسان طریقہ ہے کہ تمہیں شک سے بچانے کا، تم شک سے بچاؤ. گواہی ہو، لکھا ہو. بصورت دیگر ہم نے دیکھا ہے کوئی بندہ مر گیا، اس کے جنازے پہ اعلان ہوا کہ اگر کسی کا لین دین ہو تو وہ رسا سے رابطہ کرے. اگلے دن شام پہ محلے کے کئی نشئی، کئی غیر ذمہ دار اتنے پیسے دینے تھے. ایک بندہ ایسے آ گیا، جی میں فروٹ بیچتا ہوں، جی میرا 400 روپیہ دینا تھا. آپ کے پاس ثبوت ہی کوئی نہیں ہے. اللہ فرماتے ہے گواہی تمہیں شک سے بچانے کا آسان طریقہ ہے. الا ان تکون تجارہ، ہاں مگر تجارت دست بدستی ہو. حاضرہ، دست بدستی، بالکل ادھر سے پیسے لے گیا. تدیرونہا بینکم، جس کا تم لین دین کرو آپس میں. فلیس علیکم جناح، تو اس صورت میں تم پر کوئی حرج نہیں ہے. اللہ تکتبوہا، کہ آپ نہ بھی لکھواؤ اسے. یعنی اس طرح کا اگر مختصر ہو تو پھر تم بے شک نہ لکھو. واشہدوا اذا تبایعتم، اور گواہ ضرور بنا لیا کرو جب خرید و فروخت کرو. ولا یضار کاتب ولا شہید، اور نہ تکلیف پہنچائی جائے لکھنے والے کو اور نہ گواہ کو. یعنی ایسا بھی ہوتا ہے بعض دفعہ گواہ کو، اس معاشرے میں جہاں بے انصافی کے بڑے بڑے ناقابل بیان واقعات گزرتے ہیں، کہ گواہ کو ڈرایا دھمکایا جاتا ہے، لکھنے والے پر پریشر ڈالا جاتا ہے. فرمایا نہ، ولا یضار کاتب ولا شہید، لکھنے والے اور گواہ پر کوئی پریشر نہ ڈالنا، نہ ان کو ڈرانا. وَإِن تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا کرو گے، فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ، یہ نافرمانی ہوگی تمہاری. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ پاک سے ڈرا کرو. وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، وہ اللہ پاک تمہیں آداب معاشرت سکھاتا ہے. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے. سامعین کرام، یہ نفیس عالی شان موضوع نسل انسانی کو ہزار قسم کے جھگڑوں اور مشکلات سے بچانے کے لیے جاری ہے. آج یہیں تک سبق رکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى فاکتبوه وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ، یا کے ساتھ الف، الف جب حمزہ آ جائے الف کے ساتھ، الف جب الف پر جزم آ جائے تو حمزہ بنتا ہے، تو حمزہ ہمیشہ جھٹکے سے. وَلَا يَأْبَ، دیکھنے میں الف ہے لیکن قانوناً کیا ہو گیا؟ حمزہ. وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ، وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كما علمہ اللہ فلیکتب ولیملل الذی علیہ الحق ولیتق اللہ ربہ ولا یبخس منہ شیئا فإن کان الذی علیہ الحق سفیہا، دو آنکھوں والی ہا، بھاری ہا، سفیہا او ضعیفا ضاد، او اس کو زوئے یا دال نہیں بنانا، یہ ضاد ہے. لفظ ضاد کا مخرج زبان کی سائڈ اوپر والی داڑوں دائیں یا بائیں سے لگاؤ، ان کی جڑ سے، وہ آواز ہے ضاد کی. اض، 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 او ضعیفا او لا یستطیع ان یمل هو فلیملل ولیہ بالعدل، ہاں پر الٹی پیش ہے، ولیہ بالعدل واستشہدوا شہیدین من رجالکم فإن لم یکونا رجلین فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشہداء، دال زبر الف بڑی مدہ، من الشہداء ان تضل احداہما الاخرى ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخرى ولا یأبى الشہداء اذا ما دعوا، ولا یأبى الشہداء، دال زبر الف بڑی مدہ، حمزہ پیشو، ولا یأبى الشہداء اذا ما دعوا ولا تسأموا، میم پیش واؤ مد چھوٹی مد، اس کو دیکھیں ذرا. ولا تسأموا ان تکتبوه صغیرا
أو كبيرا إلى أجل ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى نون کھڑی زبر چھوٹی مدنا وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار دعا زبر بڑی مد دعا زبر الف بڑی مد ضار را زبر را دعات کی مد اور را کی شد مشکل حروف میں سی احتیاط کریں جی ولا يضار ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد للہ کہیے والحمد للہ والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تیرا شکر ہے، کتنا کرم ہے اللہ پاک تیرا، تیرے احسانات کس قدر ہے، کس قدر تیری کرم نوازیاں ہیں مولا۔ صبح کی سہانی گھڑیاں ہم تیرے عاجز بندے قرآن شریف کا سبق پڑھتے ہیں، اور آج میرے ترجمہ کلاس کے ساتھیوں نے سنا پڑھا، انشاءاللہ پڑھیں گے کہ معاشرے کی الجھنیں، قرآن شریف الجھنوں کو سلجھانے آیا۔ مجھے وہ شعر پتہ نہیں سے یاد آتا ہے کہ نہیں، جو نکتہ وروں سے حل نہ ہوا، جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا، وہ راز اس کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں ہے جی۔ یہ آپ کو یاد ہوگا، نامی 10ویں کتاب میں یہ نعت شریف تھی کہ وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں، ایک روز چمکنے والی تھی سب دنیا کے درباروں میں۔ یہ وہی شمع ہے جو قرآن شریف اور اسلام کے نام پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ اعلیٰ حضرت مسلمانوں کے بڑے امام نے لکھا تھا کہ سبحان اللہ، بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلیں، بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کے آیا ہمارا نبی۔ یہ وہ شمع ہے جو معاشرے کی الجھنوں کو سلجھاتی ہے، جو معاشرے کو ایک صاف ستھرا اصول زندگی کا دیتی ہے کہ تم معاملات کرو، لکھ لیا کرو۔ آج معلوم ہوتا ہے اللہ کے اس فرمان کو پوری دنیا نے تسلیم کیا، کلمہ سارے حضور کا پڑھیں یا نہ نصیب ہو، اس بات کی سمجھ آ گئی ہے تو قرآنی احکامات کمال درجہ رکھتے ہیں۔ لکھ لو، گواہ بنا لو، 2 مرد گواہ بناؤ، مرد نہ ملیں تو 2، ایک مرد کے مقابلے میں 2 عورتیں لاؤ۔ اور یہاں میں نے کوشش کی مختصر تشریح میں یہ بھی عرض کروں کہ جو کم ظرف جاہل یہ سمجھتے ہیں کہ ایک عورت مرد کے مقابلے میں ناقص ہے، یہ اس لیے اس کو قرآن میں مرد کے مقابلے میں 2 لائی گئی ہیں۔ میں نے اس کے عرض کیا کہ اس کے لیے میری اور اپنی عقل چھوڑ قرآن کو دیکھ۔ اللہ فرماتا ہے اگر ایک بھول جائے تو دوسری فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ، 2 اس لیے کھڑی کی جا رہی ہیں، یہ گواہی ہے۔ اگر اس کا کوئی منظر نہیں دیکھا تو جس نے دیکھا اس سے پوچھ لینا کہ کچہری میں جب گواہیاں ہوتی ہیں تو کیا مناظر ہوتے ہیں، گواہ پر کس قسم کا پریشر ہوتا ہے۔ میں اللہ کی عظمت پہ صدقے جاؤں، فرمایا یہ 2 ہو جائیں، تاکہ یہ ہم جنس ہے، یہ اگر ایک بھول جائے، ایک پریشر کی وجہ سے بھول جائے، کیونکہ وہ بڑا دبکا کہ یہ مختلف انداز میں پوچھتے ہیں، تو وہ پریشر کی وجہ سے بھول جائے تو دوسری اس کو یاد کرائے۔ اس کا مطلب عورت کو ناقص نہیں کہا گیا، عورت نازک ہے۔ اسی لیے عورت کو اگر نبوت کی ذمہ داری نہیں دی گئی، اس وجہ سے کہ نبوت کی ذمہ داری کے لیے عقل و دانش، ایمان، سمجھ، دانائی کے ساتھ ساتھ مضبوط اصحاب کی ضرورت ہے، کیونکہ عورت نازک ہے، اس کے لیے مرد عورت کے مقابلے میں جسمانی لحاظ سے مضبوط ہے، اس بات کا کوئی انکار نہیں۔ تو یہ بھی بات سمجھ میں آئی کہ عورت ناقص نہیں ہے، نازک ہے۔ تو پھر فرمایا لکھتے ہوئے گواہ قائم کرو، آپ ایسے گواہ ہو جو با انصاف ہوں،
بے ایمان نہ ہوں، ضرورت پڑنے پر آ جائیں، اور بار بار کہا کہ اللہ سے ڈرتے رہنا، احکامات الہیہ پر عمل کرتے ہوئے چکر وکر نہ کرنا، کوئی کمزوری نہ کرنا، خوف خدا کے پیش نظر کرنا۔ کہیے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں قرآن شریف کا نظام آئے، ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے دے، اس پر جو راضی ہو کے ثواب عطا کیا گیا ہمارے پیارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرما۔ حضور کے توسل پاک سے انبیاء، صلحاء، شہداء، کائنات کے سارے مسلمانوں کو اس کا ثواب عطا فرما، صالحین کے درجے بلند فرما، گناہ گاروں کو معافی عطا فرما، بالخصوص ہمارے والدین۔ یا اللہ ہمارے ماں باپ کی ہمارے دلوں میں قدر پیدا فرما۔ ماں باپ فوت ہو جائیں یا زندہ ہوں، ان کی بے ادبی اور بے قدری سے بچا۔ ماں باپ کی بے قدری کرنے والوں، اپنی اولاد کی نظروں میں گر جاؤ گے اور خدا کا عذاب اس کے علاوہ ہوگا۔ ہمیں ان کی اللہ قدر نصیب فرمائے۔ ان کے والدین فوت ہو گئے، ہر روز ان کے لیے دعا کرو، ہر جمعرات، ہر نماز کے بعد ان کے لیے دعا کرو، اور جمعرات کو جو ختم شریف دلایا جاتا تھا، آج جن کے عقیدے خراب ہو رہے ہیں، یہ وہابی دیوبندیوں کے گندے بیہودہ غیر اسلامی جراثیم جو منتقل ہو رہے ہیں، جی ہم نہیں دعائیں مانگتے۔ ظالموں، جاہلوں، یہ دعا کسی پارلیمنٹ کا بنایا قانون نہیں، یہ کو اللہ کی دی ہوئی رعایت ہے، اس کو کیا کرو۔ آپ خود بھی بچو، اپنی نسلوں کے عقیدے بچاؤ۔ دنیا کے ٹگے کمانے کے لیے ہم بڑے چلاک ہیں، بڑے بڑے سٹوروں پہ مشینیں رکھی ہیں نوٹ چیک کرنے والی۔ ایمان کا بھی دھیان رکھا کرو کہ تمہارا بچہ کس کے چکر میں آیا، کس کے وسوسے میں آ گیا۔ آج تو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کر، یہ قرآنی حکم ہے۔ کل جب تو اور میں مر جائیں، تیری میری نسلیں ہمارے لیے دعا کریں۔ اللہ یہ پاکیزہ سلسلہ قیامت تک جاری فرما، تاکہ ہم دعا کر کر کے، بخشنا اللہ کی شان ہے، پر اللہ خود فرماتا ہے دعا کر۔ اس لیے جب رب کا بندہ رب کے کسی بندے کی رب سے خیر مانگے، اللہ اس کی بھی خیر کرتا ہے جس کے لیے مانگتا ہے، اور اللہ مانگنے والے کی بھی خیر فرماتا ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ اس لیے اپنے عقیدے ایمان سنبھال کے رکھو، کوٹھے کوٹھیاں نئے بناؤ، گاڑیاں نئے ماڈل کی لو، ایمان وہی رکھو جو ہمارے پیو دادے آبا اجداد کا تھا۔ اللہ ہمیں اسی ایمان پر قائم رکھنا، ہماری نسلوں کی بھی حفاظت فرمانا۔ آج ہم اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، یقیناً آنے والے کسی بھی وقت میں ہم بھی تیری دنیا سے چلے جائیں گے۔ تیرے نیک لوگ، ایمان والے لوگ، جن میں ہماری اولاد بھی ہماری بخشش کی دعائیں کرے، یہ پاکیزہ عمل قیامت تک جاری و ساری رہے۔ اللہ خیر و برکت فرما، میرے پاک وطن پاکستان کی خیر فرما، افواج پاکستان کے حوصلے بلند فرما۔ کسی بھی شعبے میں اگر کوئی میرے وطن کا غدار ہے، اس کے ارادے خاک میں ملا دے۔ میرے وطن کی قیامت تک حفاظت فرما۔ یا اللہ میرے وطن کی حفاظت فرما۔ یا اللہ کریم خیر و برکت فرما۔ اللہ کریم خیر و برکت فرما۔ یا اللہ کریم خیر و برکت فرما۔ بڑی دعائیں مانگتے ہیں، پھر بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں مانگنا نہیں آتا۔ یہ سچ ہے، ہمیں مانگنا نہیں آتا، مگر یقین ہے کہ اللہ کو تو دینا آتا ہے نا۔ مولا ہمیں نہیں آتا تو تجھے تو آتا ہے، جو بہتر ہے عطا فرما، جو نہیں ہے بہتر یا اللہ اس سے بچا، خیر و برکت فرما۔ صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ جزاکم اللہ فی الدارین۔